وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے جنتی عورت۔ اس سے بیشتر اسی عنوان پر دو قسطیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور اب یہ اس عنوان پر تیسری قسط ہے، یعنی وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اپنا کر ایک عورت جنت کی حقدار ہو سکتی ہے، جنت کو حاصل کر سکتی ہے۔ پچھلے دو خطبہ جمعوں میں تقریباً کئی سارے وہ اسباب بیان کیے گئے جن کو اپنا کر ایک عورت جنت کو حاصل کر سکتی ہے، جیسے توحید کو اپنا کر، نمازوں کا اہتمام کر کے، غیبت اور الزام تراشی وغیرہ سے بچ کر کے ایک عورت، ایک خاتون جنت کو حاصل کر سکتی ہے۔ انہی اسباب میں سے ایک اسباب عفت و پاک دامنی اختیار کرنا ہے۔ عفت و پاک دامنی اختیار کرنا، اپنی عزتوں کی اور آبرو کی حفاظت کرنا، خاص طور پر اس دور میں جہاں موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال نے برائی کو اور بھی آسان کر دیا ہے، ایسے دور میں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا، اپنی عزتوں کو داغدار ہونے سے بچانا، زنا اور بے حیائی سے دور رہنا، اور عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر امت مسلمہ کو عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کو اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی، اور ایسے لوگوں کو کامیاب مومنوں میں شمار کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ در حقیقت وارث یہی ہیں جو فردوس کے باغات کے وارث ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے
سلسلے میں بیان فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے یہ ایسے لوگ ہیں کل قیامت کے دن جنتوں میں باغات میں ان کی تکریم کی جائے گی، ان کی عزت کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا۔ محترم حضرات، یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے۔ اس دور میں ہر چہار جانب ہوس پرستی کا طوفان ہے، جنسی بے روی کا طوفان ہے۔ ایسے پرفتن دور میں ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے یہ انتہائی لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مریم بنت عمران کی عفت و پاک دامانی کی مثال خواتین اسلام کے لیے بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مریم بنت عمران کی مثال دیتے ہوئے جب جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ان کے پاس آئے تو وہ فوراً اللہ سے پناہ مانگنے لگی۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں مریم بنت عمران کے پاس آئے تو وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں اگر تو کچھ بھی ڈرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کی عفت و پاک دامانی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، اور یہ مثال خواتین اسلام کو غور سے سماعت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ التحریم ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کی مثال بیان فرمائی کہ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ وصدق فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اپنی جانب سے اس کے اندر روح پھونک دیا۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اپنے رب کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ محترم حضرات، یہ مریم بنت عمران کی عفت و پاک دامنی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی عزت کی حفاظت فرمائی، انہوں نے کس طرح سے اپنی آبرو کی حفاظت فرمائی، انہوں نے کس طرح سے اپنے ناموس کی حفاظت فرمائی۔ خواتین اسلام کو بھی چاہیے، خواتین اسلام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کے خاطر مریم بنت عمران کے جیسا کردار پیش کریں، اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے جیسے کردار کو اپنائیں، جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ناموس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ مگر افسوس کا مقام ہے، آج مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہیں، پیار و محبت کے نام پر، عشق و محبت کے نام پر سرے عام اپنی عزتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ باپ ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا، بھائی ہے کہ سراپا ماتم ہے، اور ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ منظر عام پر آئی، کورٹ میرج میں ایک ہماری مسلم بہن اپنے باپ کے سامنے ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اصرار کر رہی ہے۔ باپ سامنے ہے، بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، بیٹی کے سامنے منت و سماجت کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے اور اصرار کر رہا ہے کہ بیٹی اس طرح کا اقدام نہ کرنا۔ مگر بیٹی ہوس پرستی کے طوفان میں اس قدر مبتلا تھی، باپ کے جذبات اور باپ کی امیدوں کا خون کرتے ہوئے باپ کے سامنے ہی اس غیر مسلم لڑکے سے شادی نکاح کر بیٹھتی ہے۔ محترم حضرات، تصور کیجئے گا اس باپ پر کیا گزری ہوگی، اس باپ کے دل کا حال کیا ہوگا، اس باپ کے کلیجے کا حال کیا ہوگا جس باپ نے اپنی بیٹی کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھلایا اور پلایا، جس نے زمانے کے حوادث سے بچا کر اسے اس مقام تک لا کھڑا کر دیا۔ اور یہ ہماری بہنیں ہیں غیر مسلموں کے پیار و محبت کے چنگل میں پھنس کر اپنے والدین کے جذبات کا خون کر کے اپنے والدین کے سامنے ہی غیر مسلم لڑکوں سے شادی اور نکاح کر رہی ہے۔ کتنی ایسی بہنیں ہیں جو عشق و معاشقے کے نام پر، ایک دوسرے پر مر مٹنے کے نام پر غیر مسلموں کے فریبی اداؤں، غیر مسلموں کے فریبی چالوں کے جال میں پھنس کر
ارتداد کو اپنا کر دائرہ اسلام سے خارج ہو رہی ہے، اور نتیجہ چند سالوں کے بعد یہ نکلتا ہے، اس کا یہ شوہر چند سالوں کے بعد اسے چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرتا ہے، اور یہ نہ گھر کی ہوتی ہے نہ اپنے غیر مسلم شوہر کی ہوتی ہے۔ آخرکار وہ معاشرے سے تنگ آ کر، معاشرے کے طعنوں سے تنگ آ کر، معاشرے کے نشیب و فراز سے تنگ آ کر اپنے گلے کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کر بیٹھتی ہے۔ میں خواتین اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہی وہ محبت ہے جس سے اسلام بھی چلا جائے، دین بھی چلا جائے، ایمان بھی چلا جائے، گھر بار بھی چلا جائے، عزت بھی چلی جائے اور جان بھی چلی جائے؟ یہ محبت نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں، یہ محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ جنسی بے راہ روی اور ہوس پرستی کا طوفان اور سیلاب ہے، یہ کھلم کھلا زنا ہے، یہ کھلم کھلا فحش کاری ہے، جس میں مبتلا ہو کر ہماری بہنیں غیر مسلموں سے نکاح کر کے ارتداد کو اپنا رہی ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو رہی ہیں۔ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذمہ دار کون ہے؟ کیا ذمہ دار سماج ذمہ دار ہے، یا والدین ذمہ دار ہیں، یا سرپرست ذمہ دار ہیں، یا موبائل اور انٹرنیٹ ذمہ دار ہے، یا وہ اسکول کالج ذمہ دار ہیں، یا وہ کمپنی ذمہ دار ہے جن میں ہماری مائیں اور بہنیں جاب کرتی ہیں؟ ذمہ دار کوئی بھی ہو، یہ تو یاد رکھیں، غیر منظم طریقے سے ہمارے بہنوں کو اپنے فریبی چالوں میں پھنسا کر ان کے جنسی استحصال کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ذمہ دار کوئی بھی ہو، میں اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کی صحبت کیسی ہے، موبائل فون کا وہ استعمال کیسے کرتے ہیں، ان کے کالجز میں ان کے دن، ان کے ایام کیسے گزرتے ہیں، اور فوراً جیسے ہی وہ بالغ ہو جائیں، قابل ہو جائیں، فوراً مناسب رشتہ دیکھ کر نکاح کیا جائے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہم عفت و پاک دمنی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو ان تمام آیاتوں سے اور حدیثوں سے پتہ چلا، ایک خاتون، ایک عورت عفت و پاک دامنی کی زندگی گزار کر جنت کو حاصل کر سکتی ہے۔ شریعت نے جہاں پر عزت، عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے، وہیں پر اس کے چند اسباب بھی بیان فرمائے ہیں۔ ان اسباب کو اپنا کر عفت و پاک دامنی کی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز نظروں کی حفاظت۔ نظروں کی حفاظت کے ذریعے سے ایک انسان، ایک خاتون، ایک مسلمان، ایک مسلم عفت و پاک دامنی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومن مردو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، ذالک ازکی لہم، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اس سے باخبر ہے۔ اور اسی طرح مومنہ عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ محترم حضرات، ان آیتوں میں آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے پہلے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نگاہیں یہ زنا کا پیش خیمہ ہے، نگاہوں کے ذریعے سے ہی ایک انسان زنا کے راستے تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، لوگوں تم زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قریب جانے سے مراد کیا ہے؟ زنا کے جو مدارج ہیں، مراتب ہیں، اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ آنکھوں سے، گفتگو سے، حرکات و سکنات سے،
اور انہی میں ایک نگاہ بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان آیتوں میں نگاہ کو نیچے رکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اگر کوئی انسان نگاہوں کی حفاظت کرے گا تو ایسا انسان عفت و پاک دامنی کی زندگی گزار سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا، اے علی، اجنبی عورت پر غیر ارادی طور پر ایک مرتبہ نظر پڑنے کے بعد دوسری مرتبہ اس پر نگاہ نہ ڈالو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی نظر تو تمہارے لیے جائز ہے مگر دوسری نظر تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظرة الفجاء فأمرنی ان اصرف بصری. وہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ارادی طور پر اچانک پڑنے والی نظر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے نگاہوں کو وہاں سے فوراً پھیر لوں. ان حدیثوں سے پتہ چلا عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں. آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج کے زمانے میں انسان کی آنکھیں جتنی گناہ کرتی ہیں شاید کہ پورا جسم بھی اتنا گناہ کرتا ہو. کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا عورت کیا بچہ، مرد عورت بوڑھا بوڑھی، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. اور یاد رکھیں یہ ابلیس کا ایسا مہلک اور خطرناک ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے ابلیس لعین ہماری امتوں کے نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 قسم کی آنکھ ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک قسم کی آنکھ کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، ایک آنکھ وہ ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے سے باز رہتی ہے، رکی رہتی ہے. تو ان حدیث سے پتہ چلا عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے نظروں کی حفاظت انتہائی ضروری اور لازم ہے. عفت و پاک دامنی اختیار کرنے کا دوسرا سبب وقت پر نکاح کرنا ہے. معاشرے میں جو جنسی بیرا روی ہوس پرستی کا طوفان ہے، نکاح کے ذریعے ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. نکاح کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا سبب نہیں ہے جس کے ذریعے زنا کو ختم کیا جا سکے، جنسی بیراروی کو ختم کیا جا سکے اور ہوس پرستی کے طوفان کو روکا جا سکے. صرف اور صرف نکاح کے ذریعے روکا جا سکتا ہے. اور یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خصوصاً نوجوانوں سے خطاب کیا ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اے بچوں کی جماعت، نہیں کہا. اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بوڑھوں کی جماعت. نبی نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اس لیے کہ نوجوانی کا دور شباب و کباب ہوتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نوجوانوں کا ذکر کیا. یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اگر تمہارے درمیان استطاعت ہے تو تم شادی کر لو، نکاح کر لو. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کرنے سے آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور اگر کوئی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو کچل دیتا ہے، ہوس پرستی کو کچل دیتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا جو انسان وقت پر نکاح کرتا ہے ایسے انسان کی عزت محفوظ رہتی ہے اور ایسے انسان کی نگاہ بھی محفوظ رہتی ہے اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہتی ہے. افسوس کا مقام ہے سماج میں عورتوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو دیندار رشتوں کو ٹھکرا کر نکاح کے لیے ایسے شرائط مقرر کرتا ہے جس سے ایک نیک دل انسان کی روح کانپ جاتی ہے. جیسے لڑکا ویری فیئر ہینڈسم ہو،
ہائٹ تقریباً اس کی 6 فٹ ہو، ذاتی مکان ہو، ذاتی کاروبار ہو، ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، اگر جاب کرتا ہو تو تنخواہ اس کی تقریباً 4-5 لاکھ روپے ہو، اور نیچے آخری حروفوں میں لکھا جاتا ہے بچہ دیندار بھی ہو چلے گا۔ محترم حضرات، یہ نکاح میں بے رحم روی ہے، اور رشتہ تلاش کرتے کرتے جب لڑکی کی عمر دراز ہو جاتی ہے، اس کا حسن و جمال ڈھل جاتا ہے، اس کے چہرے پر جھائیاں رونما ہو جاتی ہیں، بے بس ہو کر سماج میں صدا لگاتی ہے کہ کیا کوئی سماج میں، معاشرے میں ایسا مرد مومن نہیں ہے جو مجھ سے نکاح کر سکے؟ حالانکہ اس کے پاس دیندار رشتے آئے، اس کے پاس اسلامی رشتے آئے، اخلاقی رشتے آئے، لیکن اس نے دیندار رشتوں کو ٹھکرا دیا، محض اپنے حسن و جمال کے تکبر کی وجہ سے، غرور و فخر کی وجہ سے، اور اپنی اعلیٰ تعلیم یافتہ کی وجہ سے۔ مگر جب بڑھاپا ظاہر ہونے لگا اور پریشانی آنے لگی تو فوراً اس کو غیور مرد و مسلم نوجوان یاد آئے۔ سچ فرمایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں تم نکاح میں دینداری کو ترجیح دو، اگر تم دینداری کو ترجیح نہ دو گے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوگا اور تم خاک آلود ہو جاؤ گے۔ آج معاشرے میں جو جنسی بیرا روی ہمیں نظر آ رہی ہے، ہوس پرستی کا جو طوفان نظر آ رہا ہے، یہ زناکاری اور فحشکاری کے جو اڈے نظر آ رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ سب سے وقت پر نکاح نہ کرنا ہے۔ میں ایسے موقع پر ذمہ داروں سے اور سرپرستوں سے، والدین سے یہ کہنا چاہوں گا، بچے جیسے ہی جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، فوراً دیندار رشتے کو ترجیح دیتے ہوئے، قابل اور مناسب رشتے کو ترجیح دیتے ہوئے فوراً نکاح کراؤ، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے ہی یہ جنسی بے روی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، زناکاری کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور نکاح کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ اور نکاح کرنے ہی میں ہماری بھلائیاں ہیں، ہماری اچھائیاں ہیں، خیر ہے، اور نکاح کے ذریعے سے ہی ایک انسان عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ بغیر نکاح کے انسان عفت و پاک دامنی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تیسرا جو سبب ہے عفت و پاک دامنی اختیار کرنے کا، وہ ہے پردے کا اہتمام۔ با پردہ عورتوں کی عزتیں ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں، کوئی بھی انسان ان پر شہوت کی نظر نہیں ڈالتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا اور ان کو بلا سبب زیب و زینت اختیار کر کے بن سور کے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور بلا کسی سبب گھر کے باہر زیب و زینت اختیار کر کے بناؤ سنگار کر کے نہ نکلا کرو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورہ، عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے گھور گھور کر دیکھتا ہے، اور بے شک وہ اپنے رب کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا عورتوں کا سب سے بہترین ٹھکانہ ان کا گھر ہے۔ گھر میں رہنے سے ہی ایک عورت عفت و پاک دامنی کی زندگی گزار سکتی ہے۔ محترم حضرات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اولین مہاجرین عورتوں پر رحم فرمائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو اولین مہاجرین عورتوں نے اپنے چادروں کو پھاڑ کر حجاب بنا لیا، یعنی اپنے چہروں کو مکمل طور پر چھپا لیا۔ یہ صحابہ کرام کی، یہ صحابیات کی نشانیاں ہیں، یہ صحابیات کا عمل ہے۔ ادھر آیت کریمہ نازل ہوئی اور ادھر انہوں نے عملی جامہ پہنایا، اپنے چادروں کو پھاڑ کر اپنے چہروں کو چھپا لیا۔ مگر آج افسوس کا مقام ہے، آج ہمارے جو برقعے ہیں فیشن کے بن گئے ہیں۔ آج ہمارے برقعے انتہائی پرکشش، عریاں، تنگ دست اور جاذب نظر ہوتے ہیں کہ برقعوں کو بھی برقع پہنانے کی ضرورت ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے، کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے،
اسے برقع نہیں برقعے کا جنازہ کہیے۔ محترم حضرات، وقت کی ضرورت ہے پردوں کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ پردوں کے اہتمام کے ساتھ ہی ہم عفت اور پاک دامانی کی زندگی گزار سکتے ہیں اور جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جنت کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب شوہر کا حق ادا کرنا ہے۔ ایک عورت کے لیے جہاں پر اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا ضروری ہے، وہیں پر اس کے لیے ضروری ہے وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ اور ایک عورت اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا حق ادا کرنے کے بعد ہی جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، کوئی عورت اس وقت تک ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ عورت اگر یہ سوچے میں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، عبادتیں کرتی ہوں، صدقہ و خیرات کرتی ہوں، اور یہ عبادتیں کر کے میں جنت میں چلی جاؤں گی، یاد رکھیں اگر ایک عورت یہ عبادتیں کرتی ہے حالانکہ وہ اپنے شوہر کو ظلم کرتی ہے، اس کی نافرمانی کرتی ہے، اس کو ستاتی ہے، اس کی ناشکری کرتی ہے، تو یاد رکھیں عورت شوہروں کے حق میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، شوہر عورتوں کے حق میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابیہ سے، انما ہوا جنتک و نارک، یاد رکھ تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے جہنم بھی ہے، یعنی اگر تو چاہے تو اپنے شوہر کی اطاعت کر کے جنت میں چلے جائے، اگر تو چاہے تو اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلے جائے۔ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے اگر شوہر خوشحال ہے تو عورتیں بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اگر شوہر مقروض ہو جائے یا پریشان ہو جائے، مصیبت زدہ ہو جائے، اس کے کاروبار میں نقصان ہو جائے یا اسے بیماری ہو جائے تو فوراً اپنے شوہر کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر جاتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو اور تم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ کسی عقل مند عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبب ہے کہ عورت زیادہ سے زیادہ جہنم میں چلے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں عورتوں کو دیکھ رہا ہوں ان کی اکثر تعداد جہنم میں چلی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سوال کرنے کے بعد، اس لیے کہ تم اپنے شوہروں پر زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی تم کثرت کے ساتھ نافرمانی کرتی ہو۔ تو شوہروں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ شوہر کا حق ادا کیے بغیر ایک عورت نہ جنت جا سکتی ہے اور نہ ایمان کی لذت کو پا سکتی ہے۔ تو محترم حضرات، یہ چند اسباب تھے جن کو اپنا کر ایک خاتون، ایک عورت جنت کی طلبگار ہو سکتی ہے، جنت کو حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ سارے اسباب حمیدہ اپنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔